الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے واجب الاحترام پاکستانی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ووٹ کی شرعی حیثیت اور ایک اہم پیغام دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ اور ووٹر کسی امیدوار منبری کو ووٹ دینے کی از روئے قرآن حدیث چند حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو ووٹ دے رہا ہے یا اس کے متعلق گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت رکھتا ہے اور امانت دار اور دیانتدار ہے. اگر واقعی میں اس شخص کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور وبال دنیا و آخرت ہے. یہ کس طرح ووٹ ایک امانت ہے، گواہی ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن جلد دوم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہ کی آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل اور مستحقین تک پہنچاؤ. تو ان کے مستحقین اور امانت کس طرح ہے؟ یہ یہاں پر قرآن کریم نے امانات کو جمع کی صیغہ کے ساتھ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کو بطور امانت رکھا جائے، بلکہ امانت کی کئی اقسام ہیں اور یہ بھی انہی کی اقسام میں سے ہے. اور دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت ہے، یعنی سفارش کرنا، کہ ووٹر امیدوار کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے. اور اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم کے اس ارشاد کو ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں بھی حصہ ملتا ہے، اور جو شخص برائی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں بھی حصہ ملتا ہے. اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل، دیانتدار اور اچھے نیک آدمی کو سفارش کر کے جو خلق خدا کے صحیح طور پر حقوق ادا کر سکے اس کی سفارش کرے. اور بری سفارش یہی ہے کہ ایک بددیانت، ظالم، نااہل فاسق کو سفارش کر کے مسلط کروائے. اور تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہو کر امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں نیک یا بد عمل کرے گا تو ہم بھی اس کے شریک سمجھے جائیں گے. ووٹر کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی ووٹر اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ اس کا ذاتی حق کے متعلق ہے تو اس کا نفع نقصان کسی کی ذات کو پہنچے گا اور یہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، تو پھر بھی معاملہ حل کرتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں پوری قوم شریک ہے. اگر اس نے کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو اس کا پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ووٹ 3 حیثیتیں رکھتے ہیں. نمبر 1 شہادت، نمبر 2 سفارش، نمبر 3 حقوق مشترکہ میں وکالت. 3 حیثیتوں میں جس طرح نیک، قابل، صالح آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے، اس طرح اور اس کے ثمرات بھی اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل، فاجر، فاسق کو ووٹ دے کر دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی ہے اور ناجائز وکالت بھی ہے. تو اس کے بھی تباہ کن ثمرات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اپنے اسلام اور ملک سے بغاوت ہے. اور دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں کوئی دانش مندی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو دے. اور ہاں ووٹ استعمال کرنے کا مقصد بھی بتاتا چلوں. ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیرخواہوں، ملکی مفاد اور ملکی بقا اور استحکام کا درد رکھنے والے ہوں، نفاذ شریعت ان کی اول ترجیح ہو اور خدا اور رسول کے دین کے منکر اور باغی نہ ہو، اور صوم و صلات اور نشہ آور اشیاء اور سود خور نہ ہو،
اور ایسے آدمی کو وہی منتخب نہ کریں جن کا نظریہ اور مشن اپنی تجوریاں بھرنا ہو، کیونکہ اس وطن پاکستان کو لاکھوں مسلمانوں نے اپنے مال، جان، عزتوں کی قربانیاں دے کر اسلامی نظام حکومت، نظام معیشت اور نظام عدالت کے لیے حاصل کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں اس ملک کو اپنی سستی، خود غرضی اور کاہلی کا شکار نہ ہونے دیں، اس اسلامی فریضے کو صحیح سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را اس اسلامی فریضے کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں، ٹرانسفارموں اور آلو پیاز کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ ملک پاکستان کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت خالص اس کو دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ دینی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اسی طرح اس میں دینی فریضہ کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ کوئی مقام محفوظ رہے گا۔ اگر اس کا استعمال اسلامی فریضہ سمجھنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا رہا تو خدا نہ کرے یہ ملک ہی باقی نہ رہے گا، اور اہل وطن کی یہ روش جو ملک میں چل پڑی ہے اگر یکسر تبدیل نہیں کی جائے گی تو ملک سے بد امنی، غربت و افلاس اور بے روزگاری کا خاتمہ ناممکن ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن قریب ہے تو ہر کسی کا احترام کریں۔ ہر کسی کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں۔ اختلاف رکھیں، دشمنی نہیں، تنقید کریں، بدتمیزی نہیں، سیاست کریں، نفرت نہیں۔ الیکشن کوئی زندگی موت کا کھیل نہیں ہے بلکہ پسند اور ناپسند کا اظہار ہے۔ اپنے دوستیاں، رشتہ داریاں برقرار رکھیں، کسی کی توہین نہ کریں۔